لالچ کی ضد ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے جتنی تگ و دو کر سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جائز اسباب اور ذرائع کو اختیار کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد جو رزق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے اس پر اللہ سے راضی رہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو رزق دیا یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی انسان راضی نہیں ہوتا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رزق دیا، اس کے لیے جو چیز تقدیر میں لکھی گئی تھی وہ اس کو پہنچ گئی، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو اب اگر وہ راضی نہیں ہے تو اب اس صورت میں دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزر جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اس لیے سکون سے گزر جائے گی کہ قناعت خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیں گے تو اس کا عمل نامہ اس سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قناعت نہیں کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور اسی طرح اسی چکر میں لگا رہتا ہے، تو اب اس سے اس کی تقدیر تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ اتنی ٹینشن لے لیتا ہے، اتنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز سے بھی جاتا ہے، بچوں کے حقوق سے بھی جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق سے بھی جاتا ہے، وہ والدین کا پوچھنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس دنیا کی ہوس میں لگ جاتا ہے۔ تو اب اس سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو اس کی تقدیر سے زیادہ رزق مل جائے گا، جو تقدیر میں لکھا گیا اس سے تو زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس پر بے جا ایک قسم کا ایک ٹینشن اس پہ سوار ہو جائے گی، ایک قسم کا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور اس فکر اور اس سوچ کی وجہ سے آج کل کی تحقیق، سائنسی تحقیق، طبی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ شوگر کی بیماری کا بہت بڑا سبب وہ یہ ٹینشن اور فکر ہے کہ انسان جب اس طرح کی چیزوں کی ٹینشن لیتا ہے، خصوصاً دنیاوی چیزوں کی، آخرت کے معاملے کی فکر کرنا، اس سے انسان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب انسان جب ٹینشن لیتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، فلاں فلاں، تو اس سے وہ ٹینشن کی وجہ سے پھر پتہ نہیں کون کون سی جسمانی بیماریوں کا انسان شکار ہوتا ہے۔